بات یہ تھی کہ صفا اور مروہ یہاں دو بت رکھے ہوئے تھے. ایک بت کا نام اساف تھا، دوسرے کا نام نائلہ تھا. ایک مرد اور عورت کے نام پر تھے. یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں. بیت اللہ سے یہ مشرقی سائڈ پر ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس وقت سے ہیں جب سے سیدہ ہاجرہ نے یہاں چکر لگایا تھا. تو یہ وہ مقدس مقام ہے جو اللہ کی نشانی ہے. اب صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں ہیں. ایک جوڑا تھا، وہاں انہوں نے زنا کی کوشش کی، بدکاری کی کوشش کی. ان دونوں کو وہاں پر شکلیں بگاڑ دی گئیں اور پتھر بنا دیے گئے. اساف اور نائلہ، انہیں کے نام پر کفار نے وہاں بت بنا لیے. ان بتوں کا طواف کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. تو جب صفا اور مروہ حج کا حکم ہوا تو صحابہ اکرام نے سوچا کہ یہ تو وہ کام ہے جو کفار کرتے تھے. صفا اور مروہ پہ عزت کے ساتھ ان بتوں کو پیش آتے تھے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا یہ کام کافروں سے ملنے جلنے والا ہوگا، اس کی مشابہت ہو جائے گی، لہٰذا ہم گنہگار ہو جائیں گے. رب نے فرمایا نہیں، کافروں نے جو کیا وہ ان کا اپنا کام ہے. تم اگر چکر لگاؤ تو گنہگار نہیں ہوگے. کافروں کو اپنی نیت کی سزا ملے گی، تمہیں اپنے عمل کا اجر ملے گا. پھر ام المومنین نے اس کے ضروری ہونے پر ان کو ہدایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے جو چکر ہیں ان کو لازم قرار دیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی نیکی کا کام ہے. اگر بعد میں کوئی گمراہ لوگ اس کو شروع کر دیتے ہیں تو اس سے نیکی پر فرق نہیں پڑتا.